مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں مطمئن اور خوش رہتے ہیں۔ میں حقیقت پسند ہوں، خوابوں میں نہیں رہتی۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، لائف بہت چھوٹی سی ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں۔ مجھے بڑے پسند ہیں وہ لوگ جو سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، جو بہت خوش و خرم رہتے ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے مان لیا ہے کہ زندگی کی خوبصورتی خوشیاں بانٹنے میں ہے، خوشیاں پھیلانے میں ہے اور اپنے کام سے کام رکھنے میں ہے۔ انہوں نے یہ چیز باور قرار دے دی ہے اپنے آپ کو کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے، اپنی دنیا میں مگن رہیں گے، اپنے کاروبار میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی فیملی میں، اپنے رب سے تعلق میں دل لگائیں گے۔ لوگوں کے لیے سازشیں اور نفرتیں پھیلانے سے وہ دور ہیں۔ نفرت کیا ہے؟ نفرت کیوں پھیلاتے ہیں لوگ؟ سازشیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے، اس کے پاس مال، اولاد، دولت کیوں ہے، اس کو مر جانا چاہیے، اس کو ہٹ جانا چاہیے۔ لوگوں کو راستے سے ہٹانے کا کیا مقصد ہے؟ اپنی زندگی کو خود گزارنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے لیے سازشیں کرنے سے، ان کی زندگی میں کچھ نہ ہونے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں وہ چیزیں خود خریدنے کی کوشش کریں، لانے کی کوشش کریں، آگے سے آگے ان چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ چیز ہے نہیں، چلو اس سے بھی چھین لی جائے۔ کیوں؟ اس کو اس کے رب نے دی ہے، اس کے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ اس کی چیز ہے۔ تم کون ہوتے ہو لوگوں میں برائیاں پھیلانے والے؟ آج کل لوگ انہی سازشوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ لوگ نفرتوں کو پھیلانا ان کا ایک ایسا ورک آؤٹ ہے، سمجھ لیں کہ وہ اس کو بڑی محبت سے کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، اور پھر اپنی جیت کی خوشی مناتے ہیں کسی بھی طرح، اور کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، آج ان کا گھر توڑ دیا، آج اللہ کا شکر ہوا، ان کے گھر میں فساد پھیلوا دیا، وہ دونوں لڑ رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یقین کریں دنیا مکافات عمل، اگر آپ لوگوں کی لڑائیوں پہ خوش ہوئے ہیں نا، اور ان کو نیچا دکھا کے، ان کے بارے میں باتیں اڑا کر، کیا ہوا سنو یہ بات ہے، تو اللہ آپ کو بھی برباد کر دے گا، روتے مریں گے۔ یہ دنیا جو ہے نا مکافات عمل ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا، آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ آپ یہ بات مت سمجھیں کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا یا آپ بچ جائیں گے، آپ چھوٹ جائیں گے، نہیں، آپ کو آہ لگے گی اس روتے ہوئے شخص کی جس کو آپ نے رلایا ہے، اور کسی بھی طرح سے پلان آؤٹ کر کے جب رلایا گیا ہے تو پھر تو آپ ہر طرح سے سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برائی کرتے ہیں لوگوں کی، پھر کسی بھی لحاظ سے محفلوں میں بیٹھ کے ان کی برائی کرتے ہیں، بندے اکٹھے کر کے ان کی برائی لوگوں کو سنواتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے ان کے بارے میں، اور یہ ایسے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسرے پہ سٹیمپ لگانے والے کہ وہ کون کیسا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ اس نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم نے سنا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے، ہماری بات ہے؟ نان سینس۔ جب راز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، جب اللہ کسی کی کوئی برائی نہیں پھیلا رہا، آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو نیچا دکھانے والے، شوزوں پہ رکھنے والے؟ اکثر لوگ جوتوں پہ رکھتے ہیں نا لوگوں کو، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ میرا رب کائنات جب بیٹھا ہوا ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، انہیں پیدا کر رہا ہے، ان کے گھر میں خوشیاں لا رہا ہے، دن ایک جیسے نہیں رہتے، وقت ایک سا نہیں رہتا، لوگوں کی 100 لڑائیاں 100 صلحیں ہوتی ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے والے؟ میرا رب انہیں خوشیاں دے رہا ہے، انہیں مطمئن رکھے ہوئے، انہیں اطمینان دے رہا ہے، وہ اپنے خوابوں کو پاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، حقیقت پسند آپ اس حد تک ہو رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ برا کرنے کا پلان کیے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اس طرح کے فلمی ڈرامائی قسم کے سینز کریٹ کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے آگے آپ انہیں گندا کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا رب بیٹھا ہے ان کا محافظ، اور جب رب کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے تو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی بھی لحاظ سے آپ ان کا برا نہ چاہ سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ رب ہے نا، ان کا رب ہے، وہ چاہے جو کرے ان کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں اس دنیا کو اپنے حساب سے چلانے والے، لوگوں کے گھروں کے میٹرز کو اچھالنے والے، اور ان کے دنیا میں زندگی میں کیا ہونا ہے آپ اس چیز کو کریٹ کرنے والے؟ کتنی ہی غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں سازشیں کریٹ کریں، نفرتیں پھیلائیں، اپنے کام میں مگن رہے نا۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی، ذاتی زندگی لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرتے اور اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، محبتیں پھیلاتے ہیں اور محبتیں رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ، ہمیشہ نفرتوں سے دور رہتے ہیں، نفرتیں کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اکثر لوگوں کا تو یہ کام ہوتا ہے ساری زندگی کہ وہ لوگوں میں صلحیں کرواتے رہ جاتے ہیں. اکثر لوگ دنیا میں خوشیاں پھیلانے کے لیے آتے ہیں. لوگ ان کا نام فرشتہ، اینجل اور پری کسی بھی طرح کا ایسا نام رکھتے ہیں کہ یار یہ جب ہے نا، اب وہ دوست کی فارم میں ہے، بزرگ کی فارم میں ہے، کسی بھی لحاظ سے، تو وہ آپ کے لیے ایک اینجل ہے. آپ کے پاس ایک چمکتا ستارہ ہے، اور وہ ستارہ جو آپ کو زندگی میں ملا ہے اور آپ کی زندگی میں اس نے بہت خوبصورتی پھیلا دی ہے. وہ لوگ بڑے حقیقت پسند ہوتے ہیں جو دنیا کی کسی بھی تلخی کو اپنے اندر اترنے نہیں دیتے، اور اس بات پر مطمئن رہتے ہیں کہ دنیا والے ان کی زندگی میں صرف فساد پھیلائیں گے. انہیں کٹ آف رہنا ہے، سائڈ پہ رہنا ہے، اور اپنی خوشیوں کو خود کریٹ کر کے خود ہی خود خوش ہوتے رہنا ہے. تو اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، بہت زیادہ میل جول نہیں رکھنا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گپ شپ نہیں کرنی، اپنے آنے والے پلانز ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، اپنی آنے والی زندگی ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اپنی زندگی کے کوئی بھی ایسے پرانے نئے معاملات ان کو نہیں بتانے. لوگوں کے ہاتھ میں جب آپ کی ڈور آ جاتی ہے تو لوگ آپ کو اپنے حساب سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ پھر آپ کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ کو اگر آپ نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، آگے بڑھیں، محبتیں پھیلائیں، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. پڑھے لکھے انسان، پڑھا لکھا سلجھا ہوا ڈیسنٹ قسم کا انسان، با کردار، با وفا، با اخلاق انسان، با ادب اخلاق والا انسان کبھی بھی لوگوں کے دھوکے میں نہیں آتا. وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور خوشیوں کو اپنی زندگی میں کنسسٹنٹلی سسٹین رکھتا ہے، لوگوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے. لیکن اگر ایک شخص نفرتیں پھیلاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، لوگوں کی زندگی میں کسی بھی طرح کا فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص وقتی طور پر تو جیت جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بیماریوں کا شکار رہتا ہے، ٹینشنوں کا شکار رہتا ہے. لوگوں کے سامنے اس کے راز کھل جاتے ہیں، اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی وہ تمام جو بھی اس نے حرکتیں کی ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. لوگ اس کے اصل چہرے کو نقاب ہٹ جاتا ہے، پہچان جاتے ہیں. ایک خپتی قسم کا فساد پھیلانے والا، لڑائی کروانے والا، فسادی لڑاکا قسم کا نیگیٹو زہریلا انسان ہے یہ. اس کو دور رکھو، اس سے دور رہو. دنیا اپنے کام میں مگن ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں سے دور ہو جاتی ہے. دنیا میں مطمئن اور خوش رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ برے لوگوں سے دور رہا جائے، اپنی ذات میں سے بھی برائی کو ختم کیا جائے. اچھے انسان کا ٹائٹل جب آپ کو آخرت میں مل جائے گا تبھی آپ اچھے انسان بنیں گے، اور اس کے بننے کے لیے آپ کو بہت ساری اللہ تعالیٰ کو وقت دینا پڑے گا، بہت ساری عبادت کرنی پڑے گی، بہت سارے ایسے لمحات جس میں آپ نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، اس سے دھاگے کا نہیں رسی کا تعلق بنایا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو وقت دینے سے آئیں گی. محبتیں، خوشیاں، رحمتیں، نعمتیں، میجک زندگی میں تبھی آتا ہے جب آپ کا تعلق رب سے بہت زیادہ سمارٹلی چلتے ہیں آپ، اور رب سے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، جو لوگ اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنی زندگیوں میں سے اسے نکال بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف ہونے کا ٹائٹل دیے ہوئے ہیں، میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اور بہت سے کام ہیں، یہ کہتے کہتے آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کرتے 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 اپنے آپ کو ایک زہریلی دنیا میں گھسا لیا ہے، فساد میں ڈال لیا ہے، نفرتوں میں پھنسا لیا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو بہت برا ایک افیکٹ دینے والی ہیں. آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے، اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خوبصورت ہے. اللہ نے انہیں دنیا سے بھی نوازا ہے اور آخرت سے بھی نوازے گا انشاءاللہ. دنیا دیکھے گی ان کا عروج جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے، اور دنیا ان کا زوال بھی دیکھے گی جنہوں نے لوگوں کے ساتھ سازشیں کی ہیں اور نفرتیں پھیلائی ہیں. خوش رہنے کی کوشش کریں، خوشیاں پھیلائیں، اپنے ارد گرد صفائی رکھیں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز.